اللہ رب العزت کی بنائی یہ دنیا اندھیرے اور اجالے سے عبارت ہے، لیکن درد کے اندھیروں میں بھی جو دوسروں کے لیے اجالوں کا سامان مہیا کرتے ہیں، یتیم بچوں کو آسمانوں پر کمن ڈالنے کا حوصلہ دیتے ہیں، انہی میں ایک نام الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ہے۔ ناگہانی آفتوں جیسے زلزلے، سیلاب اور حادثات کے نتیجے میں بے شمار بچے چشم زدن میں یتیم ہو جاتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے ایسے ہی یتیم بچوں کی کفالت کے پیش نظر ایک بلڈنگ سے آغوش ہومز سلسلے کا آغاز کیا۔ وہ بچے جو کہ اس زلزلے میں یتیم ہو گئے اور بے سہارا بھی ہیں، ان کو اپنے اپنے علاقوں سے لا کے یہاں اٹک کے اس بلڈنگ میں، جسے ہم نے آغوش کا نام دیا، یعنی ماں کی گود، وہاں پر آ کر بسایا جائے گا۔ جب یہ پروگرام طے ہو گیا تو ہماری ٹیم نے بیٹھ کے یہ سوچا اور عزم کیا کہ ہم ان بچوں کو بہترین تعلیم، صحت مہیا کریں گے اور ان کی کردار سازی بھی کریں گے، اور اس کے لیے ایک بینچ مارک بھی متعین کیا کہ ان بچوں کو کم از کم ہم اپنے گھر کا ماحول اور سہولیات مہیا کریں گے۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق وطن عزیز میں اس وقت 42 لاکھ سے زیادہ بچے یتیم ہیں، اور ان میں بہت سے بچے سماجی اور معاشرتی محرومیوں کا شکار ہو کر چائلڈ ایبیوز، چائلڈ لیبر یا پھر مختلف جرائم میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آغوش ہومز ہر نئے آنے والے بچے کو زندگی میں بھری تلخیوں کو بھولنے اور ان کے بے رنگ خانوں میں رنگ بھرنے کے لیے نئے خواب دیتا ہے۔ چاند سورج یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے۔ میرا نام سید شاہ عبدالعزیز شاہ ہے، میں دیولی سے رہنے والا ہوں، میری عمر 12 سال ہے۔ میں آغوش منصیرہ میں ہوں، میرے ادھر 5 سال ہو گئے۔ پہلے دن آیا تو رو رہا تھا، امی یاد آ گئی، اب صحیح ہے۔ مجھے آغوش میں بہت اچھی تعلیم، کھانا، رہائش، کمپیوٹر لیب، نماز، اور ہم کھیلتے ہیں عصر کے ٹائم، فٹ بال بھی کھیلتے ہیں، چڑی چھکا بھی کھیلتے ہیں۔ مجھے آغوش سے جو کچھ مل رہا ہے میں ان چیزوں سے بہت خوش ہوں۔ میں بڑا ہو کے فوجی بنوں گا اور اپنے ملک کی حفاظت کروں گا۔ جہاں آغوش ہوم بہت سے باکمال بچوں کو تفکر، تدبر اور عمل فہم کی دعوت دیتا ہے، وہیں آج بھی ہزاروں بچے ایسے ہیں جنہیں منزل تو کیا، نشان منزل کی خبر نہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا ماننا ہے کہ یتیمی بے شک ایک سانحہ ہے، مگر اس سے بھی بڑا سانحہ یہ ہے کہ ان یتیم بچوں کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ ان نونہالوں کے لیے یہ غم کسی پہاڑ سے کم نہیں جس کے بوجھ تلے یہ دبے رہتے ہیں۔ ممی کو ذہن سے بھولنا بہت مشکل ہے۔ جب ممی یاد آئے گی تو میں سر سے کہوں گا کہ نمبر ملا ہے۔ ماں ہمارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اماں کی دعائیں بھی قبول۔ ماں یا باپ کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا، مگر آغوش ہوم ان بچوں کو ماں جیسی آغوش دیتا ہے اور انہیں محبت کے ساتھ ساتھ حوصلہ بھی دیتا ہے کہ یہ زندگی میں آنے والی مشکلوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر آغوش ہومز کے نیٹ ورک کو دیکھا جائے تو پورے ملک میں خیر کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آغوش ہومز پوری طرح فعال ہے، کچھ زیر تعمیر ہے۔ شاید یہ سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اس حوالے سے کہ جو بھی بچے آتے ہیں، ظاہر ہے ان کے اندر کوئی سائیکو سوشل جو ہے کمی رہ جاتی ہے، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے تحقیق سے ثابت ہے کہ بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ایسا گھر ہے کہ جہاں پہ ماں بھی موجود ہو، باپ بھی موجود ہو، دونوں کی شفقت ہو، دونوں کی محبت اور ان کے سائے میں وہ پل رہا ہو۔ اب یہ بچے ظاہر ہے بدقسمتی سے باپ کے سائے سے تو محروم ہوتے ہیں، اور کچھ بچے جو ہیں ماں کے سائے سے بھی محروم ہوتے ہیں۔
لیکن ہم نے اپنے طور پہ تمام کوشش یہ کی ہے کہ جو ہمارے کیئر گیورز ہیں، کیئر گیور سے مراد وہ تمام سٹاف ہے جو کہ آغوش سینٹرز میں، آغوش ہوم میں موجود ہوتا ہے، جس میں ایڈمنسٹریٹر بھی شامل ہے، ایڈمن آفیسر بھی شامل ہے، مینٹورز بھی شامل ہیں، ٹیوٹرز بھی شامل ہیں، اور جو بھی کام کرنے والے ہیں، کیئر گیورز کا ایک اصطلاح ان کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ عموماً جو ہوتا ہے، جو آغوش میں ہم نے انوائرمنٹ مہیا کی ہے، اس میں ان بچوں کی کافی حد تک جو ہے وہ کمی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی خاص کیسز ہو، کچھ بچے ایسے ہوں جن میں مزید کام کی ضرورت ہے، تو یہ سائیکالوجسٹ موجود ہوتے ہیں جو وہ اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی بہتر نگہداشت اور بہتر جو ہے وہ تربیت وہ کرتے ہیں۔ آغوش مری اسلام آباد سے 45 منٹ کی مسافت پر سرسبز پہاڑوں کے درمیان میں مری ایکسپریس وے پر ملک بھر میں پھیلے ہوئے آغوش ہومز کا سب سے بڑا اور منفرد منصوبہ ہے۔ آغوش مری 2 رہائشی ہاسٹلز، اکیڈمک بلاک، کمپیوٹر لیب اور اسپورٹس گراؤنڈ سمیت جامع مسجد اور میڈیکل سینٹر پر مشتمل ہے۔ یہ بچے یقیناً ایک نیا زمانہ اور نئی صبح و شام پیدا کریں گے۔ آغوش کالج مری ہر آغوشین کا خواب ہے، اور الخدمت فاؤنڈیشن سے منسلک آرفن فیملی سپورٹ پروگرام کے بچوں کو بھی یہ موقع حاصل ہوتا ہے کہ وہ آغوش کالج مری کا حصہ بنیں، اور وہاں سے انتہائی قابل اور ذہین طلباء آغوش کالج مری کا حصہ بنتے ہیں، اور یہاں آغوش کالج مری میں ہم بچوں کی ہمہ جہت صلاحیتوں کے اوپر کام کرتے ہیں، اور ہم ان کی تعلیمی، اخلاقی، تربیتی حوالے سے اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے بھرپور کام کرتے ہیں۔ مگر بچوں کے ساتھ ساتھ اب بچیوں کے لیے بھی آغوش ہومز قائم کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد اور شیخو پورہ میں بے سہارا اور یتیم بچیوں کے لیے آغوش ہومز فعال ہو چکے ہیں۔ میرا نام ہے اسماء، مجھے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میرے بابا جان نہیں رہے، میرے سارے خواب ان کے ساتھ ختم ہو گئے۔ ایک دن میری ماما نے آغوش دیکھا، مجھے وہ آغوش میں لے کے آئیں۔ شروع میں بہت مشکل لگ رہا تھا، یہاں پہ آ کے میری بہت دوستیں بنی جو کہ میری طرح تھی۔ ہمیں آغوش میں بہت اچھی تعلیم، کھانا، رہائش، انڈور آؤٹ ڈور گیم اور صحت کا بہت اچھا خیال رکھا جاتا ہے۔ آغوش ہومز کا یہ سلسلہ اب صرف پاکستان تک محدود نہیں رہا، ترکی کے شہر غازی انتیب میں شامی یتیم بچوں کے لیے بھی آغوش ہوم فعال ہے، جبکہ افغانستان کے شہر کابل میں آغوش کی بلڈنگ پر تیزی سے کام جاری ہے۔ یہ پھولوں جیسے بچے جنہیں جنگ نے اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا، اب آغوش ہوم میں رہیں گے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی کوشش ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں پوری دنیا کے یتیم بچوں کی گری ہوئی دیوار کو پھر سے کھڑا کر دے۔ ہم اور ڈونر مل کر یتیموں کی اس گری دیوار کو سہارا دے رہے ہیں کہ جب ان کا پوٹینشل اتنا ہو جائے کہ وہ باہر نکلیں تو پھر ان کو یہ خطرہ نہ ہو کہ ان کو کوئی ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ وہی منظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے اس کار خیر میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا ساتھ دیجیے۔ ہم سب مل کر ہی یتیم بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔